جب شیطان مردود نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ جنت میں آدم علیہ السلام کی اداسی کو دیکھ کر اللہ نے ان کی بائی فصلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور وہ دونوں بطور جوڑا جنت میں رہنے لگے۔ تنہائی اور اداسی دور ہو گئی۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ جنت میں جہاں مرضی جاؤ، جو جی چاہے وہ کھاؤ، لیکن خبردار اس درخت کے پاس مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، اس وقت جنت میں سانپ بھی رہا کرتا تھا اور جنت میں سانپ کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے اور اس کے منہ سے ایک زبردست خوشبو بھی آتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب سانپ کو جنت سے نکال دیا گیا۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ سانپ کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو پاکستان کے شہر سرگودا میں سانپوں کے عذاب سے کون سا واقعہ پیش آیا ہے یہ بھی آپ کو ضرور بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ پیارے دوستو، سانپ جب جنت میں رہتا تھا تو اس کو یہ اجازت تھی کہ وہ جنت سے باہر بھی جا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ جب سانپ جنت سے باہر آیا تو شیطان نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ واپس جنت میں لے کر چلو، جس پر سانپ نے کہا کہ تم تو جنت میں نہیں جا سکتے، تمہیں اللہ نے جنت سے نکال دیا ہے، اسی لیے تمہارا جنت میں جانا اب ممکن نہیں ہے۔ تو شیطان نے سانپ کو اپنی پرانی دوستی کا وعدہ دیا اور کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جنت میں وہی کرتا تھا، وہ دن یاد کرو جب میں تمہارا دوست تھا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ سانپ نے پہلے تو بہت منع کیا، لیکن جب شیطان نے بار بار کہا تو سانپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم ایسے تو اندر نہیں جا سکتے، بلکہ تم ایسا کرو کہ تم سانپ بن جاؤ، اور یہ مور بھی میرے ساتھ باہر نکلا ہے، یہ تمہیں کھا جائے گا اور یوں تم جنت کے اندر پہنچ جاؤ گے۔ اندر جا کر مور تمہیں اگل دے گا۔ تو دوستو، شیطان کو یہ مشورہ پسند آیا اور شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے کھا لیا۔ سانپ اور مور جنت میں چلے گئے اور مور نے وہاں پہنچ کر اسے اگل دیا، اور یوں شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ پیارے دوستو، شیطان یہ کہنے لگا کہ جنت کے اس پھل کو تم دونوں نے ابھی تک کیوں نہیں کھایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کے لیے کہا ہے اور اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اسی لیے ہم نے وہ پھل ابھی تک نہیں کھایا ہے اور نہ ہی ہم ایسا کریں گے۔ ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے۔ لیکن شیطان نے انہیں یہ بھروسہ دلایا کہ یہ ان کا خیر خواہ ہے، دوست ہے، مگر انہوں نے شیطان کی کوئی بات نہیں مانی۔ پیارے دوستو، جب آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ وہ پھل کھائے، وہ پھل بہت ہی عمدہ ہے، اللہ نے وہ پھل کھانے سے آپ کو اسی لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد آپ دونوں فرشتہ نہ بن جائے، اور تمام باتیں بتانے لگا۔ پہلے تو اماں حوا نے منع کیا، لیکن بہت زیادہ اصرار کرنے پر، خوشامد کرنے کے بعد شیطان نے آخرکار اپنی بات منوا لی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اور صرف یہی نہیں، آدم علیہ السلام کے اٹھنے کے بعد بی بی حوا کے کہنے پر آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ پیارے دوستو، اس پھل کو کھانے کے بعد ان کے جسم سے لباس اترنے لگا اور اللہ نے کہا، میں نے اسی وجہ سے اس درخت سے دور رہنے کا حکم دیا تھا، مگر تم دونوں نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے باہر نکال دیا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا، یعنی ان کی غلطی کی سزا یہ ملی کہ انہیں جنت سے نکال دیا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا، اور کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک تم زمین پر رہو گے۔
प्यारे दोस्तों, इसी जुर्म की वजह से सांप और मोर को भी जन्नत से निकाल दिया गया। पहले मोर इंतहाई खूबसूरत जानवर था, जिसके जिस्म के साथ साथ उसके पाँव भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे। लेकिन मोर की खूबसूरती उससे छीन ली गई और उसके पैरों को बदसूरत बना दिया गया। आज हम देखते हैं कि मोर वैसे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन नज़र जब उसके अपने भद्दे और बदसूरत पाँव के ऊपर जाती है तो वो रोने लगता है। और सांप, जिसने ये मशवरा दिया था कि शैतान को जन्नत में मोर के ज़रिए ले जाया जा सकता है, तो सांप के मुंह से आने वाली महक और खुशबू को छीन कर उसके मुंह में जहर पैदा कर दिया गया। और सांप को भी पैर हुआ करते थे, तो अल्लाह ने उसके पाँव, उसके पैर भी ख़त्म कर दिए। यूँ सांप और मोर को जन्नत से निकाल दिया गया। प्यारे दोस्तों, अब अगर उस वाक़ये का जिक्र किया जाए जो सांप के हवाले से है, जो सांप के अज़ाब के हवाले से है, तो पाकिस्तान के शहर सरगोदा में जो पेश आया है तो वो हम आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक बात है सांपों की बारिश की, तो ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आया है। ये महज एक एडिट किया हुआ वीडियो है। ये किसी मूवी का क्लिप है। एक रोड पर जहाँ मछलियाँ पड़ी हुई थी और उनकी जगह पर सांपों का फोटो लगा दिया गया। इसका असल फोटो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो दरअसल ये एक एडिट किया हुआ फोटो है। एक रोड पर मछलियाँ पड़ी हुई थी जो एक सैलाब की वजह से रोड पर आई हुई थी और वो मरी पड़ी थी। तो किसी ने शरारत की कि वहाँ पे सांपों की बारिश दिखा दी, यानी उस फोटो को एडिट कर दिया। तो ये फोटो की असलियत है। इस फोटो में सांपों की बारिश नहीं हुई है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।